ہمارے پاس ٹائم ہے، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ صرف لے لیتے ہیں. تفسیر تو نہیں ہو پائے گی سورہ فتح کی، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کم از کم لے لیتے ہیں کہ سورہ فتح جو ہے، فتح کا نام اس لیے سورہ فتح ہے کہ اس سورے میں 4 ٹائم یہ ورڈ یوز ہوا ہے، فتح 4 بار یہ نام آیا ہے سورے میں، سورہ فتح. اس میں 4 رکوع ہے، 29 آیات ہے، 563 کلمات ہیں اور 2559 حروف ہیں. اپا کیا 2559 حروف ہیں. سورہ صف کے بعد نازل ہوئی ہے، اور فتح کے 2 معنی ہیں، ایک مانوی اور ایک حصی. حصی یعنی جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. فتح کے 2 معنی ہیں، حصی اور مانوی. حصی معنی کیا ہے؟ مثلا یہ کہ جیسے دروازے کا کھلنا. اب دروازہ آپ کے سامنے کھلا تو آپ نے دیکھا، آپ نے محسوس کیا نا کہ دروازہ کھلا، یا آواز سنی آپ نے، یا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دروازہ کھلا. یہ کیا معنی ہے؟ فتح کا حصی معنی، یعنی جس کو آپ نے محسوس کیا. مانوی کیا ہے؟ کہ جیسے دل کا کھلنا. فتح یعنی دل کا کھلنا. پھر سے بولو نا. حصی کا ہے، حصی کا معنی جیسے دروازے کا کھلنا. حصی کا اگر بریکٹ میں لکھو یعنی جس کو آپ نے محسوس کیا. اور مانوی معنی کیا ہے؟ یعنی اس کا معنی کیا ہے گہرائی میں اندر سے؟ کہ دل کا کھلنا اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، یہ ساری چیزیں. علامہ آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں بیان کرتے ہیں کہ سورہ فتح کو سورہ محمد کے بعد، یعنی سورہ قتال، سورہ محمد کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ قتال کے بعد لانا بہت عمدہ ہے، کیونکہ فتح مدد کے معنی میں ہے، جو کہ جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. یعنی یہ سورہ محمد پوری جنگ کے بارے میں، اور جنگ کے بعد عموماً کیا ہوتے ہیں؟ یا تو فتح ہوتی ہے یا شکست ہوتی ہے. تو فتح کی خوشخبری. دونوں صورتوں میں خالص مومنوں، مشرکوں اور منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی اگلی اس میں بھی ہم لوگ یہی چیز پڑھیں گے، منافقین کا بھی، مشرکین کا بھی، اور مومنین کا بھی. فتح کہتے ہیں کسی چیز سے بندش اور پیچیدگی کو کھولنا. فتح کا مطلب کیا ہے؟ ابھی 2 معنی ہم لوگوں نے دیکھے، حصی اور مانوی. اور ایک اور معنی کیا ہے کہ فتح کا کہ کسی چیز سے بندش اور پیچیدگی کو کھولنا. جیسے کوئی چیز الجھی ہوئی ہے، اس کو آپ کیا کرتے ہو؟ کھول لیتے ہو. دھاگا الجھ گیا ہے، یا وہ ہو گیا ہے، یا کوئی چیز بندھی ہوئی ہے، اس کو جیسے بوٹل وغیرہ ہے، آپ اس کا جب کیپ کھولتے ہو تو کیا ہے کہ اوپن ہو جاتا ہے. آپ پانی پی لو، جوس پی لو، وہ کر لو، تو پیک تھا، اس کو آپ نے کھولا. تو یہ معنی ہے. مدنی صورت ہے یہ، ذی القعدہ سن 6 ہجری میں نازل ہوئی. اس کا بیک گراؤنڈ صرف دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ کیوں یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور کس یعنی ماحول میں، کس اس میں. یہ غزوہ ذی القعدہ سن 6 ہجری میں واقع ہوا. تفصیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ہمراہ عمرے کی غرض سے مکہ روانہ ہوئے. اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اور خواب کیا ہے؟ وحی کی ایک شکل ہے. آپ لوگوں سے 25 پارے میں سوال کیا گیا تھا کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں. تو وحی کی 3 قسمیں لکھے، لیکن چوتھی قسم نہیں لکھے کہ انبیاؤں کے سچے خواب بھی کیا ہے؟ وحی کی قسم میں سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے ہیں، وہاں عمرہ ادا فرمایا. لہٰذا یہ خواب دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ تھا، ایک حکم پر عمل کرنے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے لیے نکلے. بظاہر اسباب اور حالات ایسے تھے کہ اس حکم پر عمل کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی، کیونکہ کفار مکہ نے 6 سال سے مسلمانوں کے لیے حج اور عمرہ اور زیارت کا راستہ
بند کر کے رکھا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی کہ مکہ آ کے وہ عمرہ کر سکے یا حج کر سکے یا زیارت ہی کر سکے، اور کوئی مسلمان وہاں قریب بھی نہیں پھٹک سکتا تھا. ایسے میں کیسے ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے جاتے؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عمرے کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ عمرے کے لیے نکلو، لہٰذا 1400 صحابہ کا قافلہ آپ کے ساتھ نکلا. اب اگر دشمن کے دیس میں بغیر اسلحہ کے جاتے ہیں تو خطرہ ہے، اور اسلحہ لے کر جاتے ہیں تو دشمن سمجھے گا کہ عمرے کی بجائے یہ ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں. بہرحال یہ طے پایا کہ روایات کے مطابق تلوار یا ہتھیار نیام میں رکھے، کیونکہ راستے کا خطرہ ہوتا تھا اس وقت کے راستے میں لوٹ لیے جائیں گے یا شکار کوئی جنگلی جانور یعنی حملہ کر دے گا یا وہ کر دے گا. تو یہ عربوں کا طریقہ تھا کہ سفر پر نکلتے تھے تو اپنے ساتھ خنجر یا تلوار یا کوئی ہتھیار ضرور رکھ لیا کرتے تھے اپنے بچاؤ کے لیے. تو بس یہ رکھنے کی اجازت تھی. یہ غزوہ ذی القعدہ سن 6 ہجری میں واقع ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ہمراہ عمرہ کی غرض سے مکہ روانہ ہوئے. ایک جاسوس پہلے سے بھیج دیا تھا کہ قریش کی نقل و حرکت سے آگاہ کرتے رہیں. مقام اسفان میں پہنچے تو مخبر نے خبر دی کہ قریش نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، وہ آپ سے جنگ کریں گے اور کعبے سے قریب نہ ہونے دیں گے. یعنی ان لوگوں کو خبر لگ گئی ہے کہ آپ آ رہے ہیں 1400 صحابہ کے ساتھ، اور ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ جنگ کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا ان لوگوں نے جنگ کی پوری تیاری کر لی ہے کہ آپ سے وہ جنگ کریں گے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ دشمن ہے تو دشمن تو ہر طرح سے چوکنا رہتا ہے نا، اور کعبے سے قریب نہیں ہونے دیں گے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے اب کیا کیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اپنی طرف سے کوئی چھیڑ نہ کی جائے، لیکن اگر کوئی راستہ روکے تو پھر جنگ کی جائے گی. یعنی ہم خود سے پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر ہم کو کوئی جانے سے روکا جاتا ہے تو پھر ہم لڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ رائے پسند کی اور آگے بڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ پہنچ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام دے کر مکہ بھیجا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، جاؤ اور ان سے بات کرو کہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، ہم ہتھیار وغیرہ لے کر نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کا مقصد سے آئے ہیں، اس لیے ہمیں روکا نہ جائے. قریش نے یہ پیغام بے پرواہی سے سنا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ جو کچھ تم نے کہا ہے ہم نے سن لیا، بس رہنے دو. یعنی سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں تمہاری. اس کے بعد صلح کی بات چیت شروع ہوئی تو بڑھتے بڑھتے جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی. فریقین نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا اور تیر برسائے. اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اس سے مسلمانوں میں سخت غم و غصہ پیدا ہو گیا اور سب نے درخت کے نیچے، جس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ لڑیں گے اور کسی حال میں بھی نہیں بھاگیں گے. یعنی یہ سب سے بیعت کی، یبایعونک. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جلد ہی مکے سے صحیح سلامت واپس آ گئے، جس سے سارے لوگوں کا جوش ٹھنڈا ہو گیا اور صلح کی گفتگو از سر نو شروع ہوئی. پھر ایک عہد نامہ تیار کیا گیا کہ عہد نامہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا علی رضی اللہ عنہ سے کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قریش مکہ نے اعتراض کیا کہ ما هو الرحمن، یعنی رحمان کون ہے ہم نہیں جانتے، اس کو مٹاؤ اور لکھو بسمک اللہم، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ. تو علی رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام میں مٹا دوں، میں تو نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں پر لکھا ہے، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے خود مٹھایا اس چیز کو. اور کیا معاہدہ ہوا، ایک ایگریمنٹ سائن ہوا کہ اس میں کچھ شرطیں رکھی گئی کہ 10 سال تک جنگ و جدل موقوف رہے گا اور کوئی کسی کو نہیں ستائے گا. یعنی ہم آپس میں یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ 10 سال تک ہم کسی سے جنگ نہیں، یعنی آپ ہم سے جنگ مت کرنا، ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، ہم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھیں گے. نمبر 2، مسلمان اس وقت واپس جائیں، آئندہ سال آ سکتے ہیں مگر نیزے اور تیر نہ لائیں، یعنی کوئی ہتھیار کے بغیر. ہاں صرف تلواروں کی اجازت ہے، وہ بھی نیاموں کے اندر ہوگی، یعنی کھلی تلوار لے کر بھی نہیں آنا ہے. اپنی حفاظت کے لیے تلوار لا سکتے ہو لیکن وہ نیام کے اندر ہوگی. نمبر 3، مکے میں 3 دن قیام رہے گا
عمرہ کرو گے اس کے فوراً بعد واپس چلے جاؤ گے۔ نمبر 4، ان 10 سالوں میں جو مسلمان قریش کے پاس آئے گا وہ اسے واپس نہیں کریں گے، ظلم کا معاہدہ ہو رہا ہے۔ لیکن قریش کا جو آدمی بھی مسلمان کے پاس چلا جائے گا وہ اسے واپس کر دے گا۔ اس آخری شرط نے مسلمانوں کو نہایت برہم کر دیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شرط بھی ہم منظور کر لیں؟ یعنی برابر برابر کی بات ٹھیک ہے اب تک جو ہوا، لیکن یہ کون سی شرط ہوئی کہ ہمارے آدمی آئیں گے تو یہ واپس نہیں کریں گے اور ان کے آئیں گے تو ہم واپس کر دیں؟ آپ نے جواب دیا ہمارا جو آدمی ان کے پاس چلا جائے گا اللہ کی اس پر رحمت ہوگی، اور ان کا جو آدمی ہمارے پاس آ جائے گا ہم ان کے حوالے کر دیں گے، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ معاہدہ مکمل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اٹھو، قربانی کرو اور سر منڈوا لو۔ لیکن سب اتنے صدمے میں تھے، ظاہر ہے کہ اگر ہم آج کے دور میں بھی دیکھیں، ہم تیاری کر کے عمرے کے لیے نکلے ہیں احرام پہن کے اور وہ کر کے، اور جدہ ایئرپورٹ پر اترنے ہی نہیں دیا جائے کہ واپس جاؤ انڈیا، تو کیسا دل وہ بولے گا کہ اتنے دن سے میں نے تیاری کی، اتنے دن سے دعا کی، اتنے دن سے کوشش کی، اور کیوں نہیں؟ تو وہ ماحول ہی کیسا تھا کہ 6 سال سے مکے کی شکل نہیں، اور ظلم کتنا کہ وہ مکہ، وہ سرزمین جہاں یہ سارے صحابہ کرام کی پوری پراپرٹی ہے، وہاں ان کی جائے پیدائش ہے، ان کی زمینیں ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، اور اسی مکے میں نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ تو بہت دکھ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چونکہ ہم نیت کر چکے ہیں، احرام پہن چکے ہیں، لہٰذا کیا کرو کہ قربانی کر لو، ہدیہ دے دو اور سر منڈوا لو، اور اگلے سال ہم آ کر وہ کریں گے۔ لیکن کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی، یعنی صدمے میں اتنے تھے، خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بہت برا لگا کہ صحابہ کرام میری بات نہیں مان رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں چلے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ تھی، آپ کو غمگین دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ کرام میری بات نہیں مان رہے، کیا ہوا ہے؟ اس طرح کا معاہدہ ہوا ہے، اور وہ لوگ بہت وہ تو ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ لوگ بہت صدمے میں ہیں، بہت شوقڈ ہیں، اور آپ ان سے کچھ بھی مت کہیے، آپ جائیے اپنا سر منڈوائیے، اپنے جانور ذبح کیجیے اور احرام کھول دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، اپنا سر منڈوایا، اپنا جانور ذبح کیا اور اپنا احرام۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتارا، جلدی جلدی سارے لوگ نے بغیر کہے اس پر عمل کر لیا، سر بھی منڈوا لیا آپس میں اور جانور کو بھی ذبح کر دیا اور احرام کو کھول دیا۔ تو یہ چیز ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی، بس یہ کہ شوق کی وجہ سے۔ صلح حدیبیہ کے بعض اہم واقعات ہے۔ اس موقع پر قبیلہ خزاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں داخل ہوا، اور قبیلہ بکر قریش کی حمایت میں۔ صلح حدیبیہ ہی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کعب بن اجرا کے متعلق یہ حکم نازل فرمایا کہ حج میں سر نہ منڈانے والے فدیہ میں روزہ رکھے یا صدقہ یا قربانی کرے۔ سورہ بقرہ کی آیت یاد ہوگی، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ۔ یہ آیت بھی اسی اس میں نازل ہوئی۔ اسی صلح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لیے 3 بار، یعنی پورا سر کا بال منڈانے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی، اور 1 بار قصر کرنے والے کی دعا کی، یعنی جو بال وہاں پر جب عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بہنوں کو تو خیر نہیں ہے مشکل کہ وہ اپنی چوٹی میں سے 1 انگلی کے برابر راؤنڈ لے کے کٹ کر دیں، ہو گیا ان کا۔ لیکن مردوں کے لیے افسوس ہوتا ہے کہ وہاں سے کینچی لے کے یہاں سے اپنے ہاتھ سے کھڑے ہو کے بال کاٹ رہے ہیں، وہاں سے بال کاٹ رہے ہیں، وہاں ایسے نہیں چلے گا۔ اگر کوئی ایک بھی وہ ہوا تو آپ کا احرام نہیں کھلا۔ آپ باربر کی دکان پر جائیے، یا تو پورا کا پورا ٹکلا کرائیے، اور یا تو پھر یہ کہ پورے سر کے اس میں سے تمام بال کو نکالنا ہے۔ تو کھیل اور مذاق سمجھتے ہیں دین کو، تو یہاں پر یہی بتایا گیا۔ اسی موقع پر 10 آدمیوں کی جانب سے 1 اونٹ نہر ذبح فرمایا، اور 7 آدمیوں کی جانب سے 1 گائے ذبح کی گئی۔ تو یہ سارے مسائل اسی موقع پر دین کے ملتے ہیں کہ اونٹ کے اس میں 10 آدمیوں کی قربانی، اور گائے یا بیل کے
ذبح کرنے میں 7 آدمیوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو ہدیے میں دیا جو کہ ابو جہل کی ملکیت میں رہ چکا تھا تاکہ مشرکین جل اٹھے۔ اسی وقت سورہ فتح نازل ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو کچھ عورتیں مسلمان ہو کر آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس کرنے سے منع کر دیا۔ حالانکہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہمارے کوئی آدمی آئیں گے تو واپس کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور یہ کہہ کر کہا کہ عورتوں کے معاملے میں، یعنی تم نے جو معاہدہ کیا وہ تمہارے آدمی آئیں گے تو، عورتوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ عورتیں آئیں گی تو بے شک منسوخ ہو گیا ہے وہ۔ ایک قول یہ کہ قرآن کے ساتھ سنت کو محدود کر دیا گیا اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن صحیح قول یہ کہ صلح حدیبیہ میں صرف مردوں کے متعلق یہ شرط طے ہوئی تھی، چنانچہ مشرکین نے چاہا کہ اس کا دونوں صنفوں پر، یعنی بعد میں وہ لوگ یہ اس چیز پر اعتراض کرنے لگے کہ تم نے چونکہ وعدہ کیا تھا، صلح یعنی معاہدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے آدمی واپس کریں گے، تو ان سے کہا گیا کہ ہم نے مردوں کے بارے میں کہا تھا، عورتوں کے بارے میں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے انکار فرما دیا۔ صلح حدیبیہ کے بعض احکام و مسائل یہ معلوم ہوئے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کیا جا سکتا ہے اور میقات سے عمرہ کا احرام باندھنا افضل ہے جیسا کہ حج کا احرام۔ جس حدیث میں یہ مذکور ہے بیت المقدس سے عمرے کا احرام باندھنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وہ ثابت نہیں ہے۔ یہ بھی معلوم ہو کہ تنہا عمرہ میں بھی قربانی کا جانور بھیجنا سنت ہے اور اس میں علامت لگانا سنت ہے، نہ کہ مسلح کیا جائے کیونکہ یہ ممنوع ہے۔ یعنی پہلے کے اس میں تھا کہ وہ قربانی کا جانور لے کر جاتے تھے عمرے کے لیے بھی اور قربانی کرتے تھے، آج کے اس میں کیا کر دیا گیا ہے کہ حج کے لیے فرض کر دیا گیا ہے قربانی۔ معلوم ہو کہ دشمنان اسلام کو جلانا مستحب ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ امیر کو چاہیے کہ دشمنوں کی نقل و حرکت کا اندازہ کرنے کے لیے جاسوس بھیج سکتا ہے۔ نیز اہل شرک سے بوقت ضرورت جہاد میں تعاون و مدد حاصل کرنا جائز ہے، چنانچہ معینیہ خزائی سے جو کہ کافر تھا آپ نے مدد لی۔ ہم لوگ آیتوں میں پڑھتے جائیں گے ایک ایک چیز۔ یہ بھی معلوم ہوا انشاءاللہ باذن اللہ، یہ بھی معلوم ہوا کہ امام رعیت سے مشورہ کر سکتا ہے، یعنی امام کا کام ہے کہ لوگوں سے مشورہ کرے کہ کیا کیا جائے تاکہ صحیح رائے سامنے آئے، لوگوں کو اطمینان قلب ہو اور حکم الہی پر عمل ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ مشرکین کی اولاد کو جنگ سے پہلے قید کرنا جائز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ غلط بات کی خواہ غیر مکلف کی طرف منسوب ہو تردید کرنی چاہیے، چنانچہ جب لوگوں نے کہا کہ قصواں اونٹنی اڑ گئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اڑی نہیں ہے اور نہ اسے ذیبہ ہے۔ دین کی خبر پر حلف اٹھانا جائز ہے بلکہ مستحب ہے جس سے اس کی تاکید ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سے زائد بار 80 سے زائد بار حلف اٹھانا ثابت ہے، اور 3 مقامات پر تو اللہ تعالیٰ نے تصدیق کے لیے حلف اٹھانے کا حکم دیا ہے، یعنی قسم کھانے کا، سورہ یونس، سورہ سبا اور سورہ تغابن۔ مشرکین اہل بدعت فسق و فجور میں مبتلا لوگ بھی اگر اللہ کی محرمات کی عظمت و احترام کا مطالبہ کریں تو اس سلسلے میں ان سے تعاون کرنا چاہیے اور دوسروں کو ان سے روکنا نہیں چاہیے، اور حرمات اللہ کی تعظیم میں تو ان کی مدد کرنا چاہیے، البتہ ان کے ذاتی فسق و فجور میں بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز پر مدد طلب کرنے والے شخص کی بہرحال مدد کی جائے گی بشرطیہ کہ اس سے کوئی ناپسندیدہ چیز کا ظہور لازم نہ ہے۔ یہ مقام بہت نازک اور مشکل ہے، اس لیے بہت سے صحابہ کے دلوں میں تنگی پیدا ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وجہ سے اس موقع پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور حضرت ابو بکر نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ تمام صحابہ میں افضل تھے، اللہ، رسول اور دین کے بارے میں ان کی واقفیت سب سے زیادہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں سب سے زیادہ سخت تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی اور صحابی سے دریافت نہیں کیا۔ اس میں یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کی جانب دائیں طرف سے مائل ہو کر نکلے تھے، اسی وجہ سے امام شافعی کا قول ہے کہ اس کا بعض حصہ حرم میں ہے اور بعض حصہ حل میں۔ اسی واقعے کے ضمن میں امام احمد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھتے تھے اور قیام حدود حرم سے باہر تھا۔ اس میں نہ بھی اشارہ ہے کہ اجر میں اضافے کا وعدہ پورے حرم سے متعلق ہے، صرف مسجد سے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صلاۃ فی مسجد الحرام کی حیثیت وہی ہے جو آیت کریمہ یہ پڑھا، یقرب المسجد الحرام اور سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ معلوم ہو کہ جو مکے کے قریب اترے اسے چاہیے کہ حل میں اترے اور حرم میں نماز ادا کرے،
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہو کہ مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر امام صلح کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ غیر مسلم قاصدوں کی آمد کے موقع پر فخر اور شان و شوکت اور امام کی توقیر و تعظیم کے لیے کسی کا بطور محافظ تلوار لے کر کھڑا ہونا مناسب و جائز ہے۔ یہ تکبر مضمون میں شامل نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری ڈیٹیل ہے آپ لوگوں کے لیے۔ یہ بھی ہوم ورک ہے کہ سیرت کی کتاب میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پڑھ کے آئیے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرا کثیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔